السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجھے دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو کلاس ریکارڈ کی اس کی تقریباً وہ 40 منٹ 1 گھنٹے کی غالباً کلاس تھی، اور ساری تفصیل کے ساتھ وہ ساری باتیں ساری بحثیں اس میں کی گئیں، اور اچانک سے کمپیوٹر بند ہو گیا تو وہ ساری ریکارڈنگ جو ہے وہ ضائع ہو گئی، اور مجھے دوبارہ سے اس کو ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہمارا درس و تدریس کا معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے، اور اس میں جو پریشانیاں اور جو آلات لگتے ہیں وہ درست رہیں، صحیح رہیں، اور اس کو آسانی کے ساتھ مہیا کیا جا سکتا ہو۔ چلیے، دوسرا سبق آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، تصور اور تصدیق کی قسمیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے علم کی جو 2 قسمیں تھی، تصور اور تصدیق، اس کے بارے میں پوری تفصیلی بحث ہم لوگوں نے کی۔ اس سے متعلق کچھ تمرین ہم نے بنائی، اور وہ دونوں چیزیں اگر آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں تو آج کا سبق بھی آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ لیکن اگر ان دونوں کو سمجھنے میں ذرا سی بھی دشواری آپ کو آئی ہے تو میری رائے یہ ہے کہ ایک بار پھر سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے باوجود اگر آپ نہ سمجھ پائیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کر لیں کال یا میسج کے ذریعے، اور پھر میں اس کو انشاءاللہ بہت اطمینان کے ساتھ آپ کس فہم کے مطابق اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں تصور اور تصدیق کی قسمیں۔ دیکھیے، تصور اور تصدیق کی قسمیں پڑھنے سے پہلے 2 لفظ ہیں جس کی بارے میں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ان 2 لفظ کی حقیقت آپ اگر سمجھ گئے تو تصور اور تصدیق کی یہ دونوں قسمیں بھی آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے بغیر کسی پریشانی اور مشکل کے۔ ایک لفظ ہوتا ہے بدیہی اور دوسرا ہوتا ہے نظری۔ بدیہی کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی بات جو واضح ہے، بالکل نظر آ جاتی ہے، اور نظری کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز کہ جس کو مثال دے کر کے، جس کی تعریف بیان کر کے، جس کی دلیل دے کر کے وہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ پھر سے سمجھیے، بدیہی کسی ایسی چیز کو کہی جاتی ہے کہ جس کو سمجھنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی ہے، وہ دیکھ کر کے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ فلاں چیز ہے۔ اس کے لیے تعریف کی، دلیل کی، مزید مثالوں کی، ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور نظری کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو صرف دیکھ کر کے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کی تعریف، اس کی مثال، اس کے دلائل، ساری چیزیں ہم کو چاہیے ہوتی ہے اس کی پوری حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ اب تصور اور تصدیق، ان دونوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک آپ کا تصور بدیہی ہے اور دوسرا تصور نظری ہے۔ تو یہ تصور کی 2 قسمیں ہو گئی، اور تصدیق کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک تصدیق بدیہی ہے اور دوسرا تصدیق نظری ہے۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں تصور بدیہی کے بارے میں، کہ کہہ رہے ہیں کہ تصور کی 2 قسمیں ہیں، تصور بدیہی اور تصور نظری۔ تصور بدیہی ایسی چیز کا جاننا ہے جس کی تعریف بتانے کی ضرورت نہ ہو، یعنی پہچانوائے بغیر وہ سمجھ میں آ جائے، جیسے آگ، پانی، گرمی، سردی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، سنتے ہی خود بخود یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تصور بدیہی کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو کہ جس کو جاننے کے لیے آپ کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، مزید دلیل، مزید تفصیلات، ان تمام چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کے بغیر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں
کہ یہ چیز کیا ہے، اور اس کی مثال میں لکھی گئی آگ۔ اب آگ دیکھ کر کے ایک آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ آگ کیا ہے، آگ کی اندر صفات کیا ہیں، جلانے کے، گرم کرنے کے۔ ایک آدمی پانی دیکھ کر کے خود سمجھ جاتا ہے کہ پانی کیا ہے، پانی کے صفات کیا ہیں۔ اس کو مزید پانی کی دلیلیں نہیں دینی پڑتی ہے، اس کو پانی میں ڈبویا نہیں جاتا ہے، اس کو پانی سٹایا نہیں جائے گا، یا اسی طریقے سے آگ کے بارے میں جاننے کے لیے اس کو آگ جلایا نہیں جائے گا، اس کے ہاتھ کو لے کر کے ہم آگ میں نہیں ڈال دیں گے اس کی گرمی کو سمجھنے کے لیے۔ ایک انسان سمجھ رہا ہے آگ کو دیکھ کر کے ہی۔ تو پتہ یہ چلا کہ تصور بدیہی کسی ایسی چیز کے بارے میں ہوتا ہے کہ جس کو دیکھتے انسان خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے الگ سے کسی تفصیل کی، تعریف کی یا دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ کو نوٹ کر کے رکھنا ہے، وہ کیا کہ جو چیز ایک وقت میں کسی انسان کے لیے تصور بدیہی ہے، وہی چیز کسی دوسرے انسان کے لیے تصور نظری ہو سکتی ہے۔ اب تصور نظری کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے نا، اگر تصور بدیہی کہتے ہیں ایسے چیز کو کہ جس کو سمجھنے کے لیے کوئی تعریف کی، مثال کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تصور نظری کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو سمجھنے کے لیے تعریف اور مثال کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، جسٹ اس کا الٹا۔ تو جو بات بتائی جا رہی تھی کہ کوئی بھی چیز ایک انسان کے لیے تصور بدیہی ہو سکتا ہے اور وہی چیز کسی دوسرے انسان کے لیے تصور نظری ہو سکتا ہے۔ تو پتہ چلا ٹھیک ویسے ہی جیسے میں نے پچھلے سبق میں آپ کو سمجھایا کہ تصور اور تصدیق یہ انسان کی اپنی سمجھ کے مطابق ہے، اس چیز کے مطابق نہیں ہے۔ جیسے زید نام کی شخصیت کسی کے لیے تصور ہو سکتی ہے، کسی کے لیے تصدیق ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ویسے ہی آگ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تصور بدیہی ہے۔ ٹھیک آگ کسی انسان کے لیے تصور نظری بھی ہو سکتی ہے، کسی کو واقعی میں نہ پتا ہو آگ کیا ہے۔ مان لے بہت چھوٹا بچہ ہے، اس کو آگ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ایک ہی چیز انسان کی اپنی ذہنی سطح کے مطابق اور اس کے اپنی فہم کے مطابق بدیہی ہو سکتی ہے اور نظری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ موقع اور انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، پرسپیکٹیو کے اکارڈنگ ویری کرتا ہے۔ آپ کا نظریہ کیا ہے، اسی حساب سے آپ کی جو علم ہوگا۔ تو زید اور عمر، ہو سکتا ہے کہ زید کے لیے آگ تصور بدیہی ہو، زید آگ کو دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہو آگ کیا ہے، لیکن عمر کے لیے وہ تصور نظری ہو۔ آگ کو سمجھنے کے لیے عمر کو آگ کی مثال، اس کی تعریف سمجھنی پڑے گی، یہ ممکن ہے۔ تو اس سے آپ کو کنفیوز بالکل بھی نہیں ہونا ہے کسی بھی حالت میں۔ منطق کی پوری بحثیں ایسے ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تصور بدیہی کے بارے میں ہم سمجھ گئے، اور اسی کے ضد میں آپ کو میں نے تصور نظری بھی سمجھا دی کہ ایسی چیز کا جاننا جو تعریف بتائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، جیسے اسم، فعل، حرف، معرب، مبنی، جن، فرشتہ، بھوت، دیو، یہ سارے وہ چیزیں ہیں کہ جن کو صرف سننے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو جاننے کے لیے آپ کو تعریف کی ضرورت ہے۔ اچھا ہاں، اس میں ایک چیز اور سمجھ لیجئے، کوئی آدمی اگر آلریڈی علم نحو، علم الصرف جانتا ہے، وہ اسم، فعل، حرف، معرب، مبنی کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، بہت گہرائی کے ساتھ جانتا ہے، تو اس کے لیے پھر نحو، اسم، فعل، حرف یہ سارے جو ہیں یہ تصور بدیہی ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اسم دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ ہاں یہ اسم ہے۔ لیکن کوئی انسان جو نیا ابھی نحو صرف پڑھنا شروع کیا ہے،
اس کے لیے اسم کی تعریف جو ہے وہ تصور نظری ہے، اس کو بار بار تعریف اور علامتیں دیکھنی پڑیں گی۔ تو پھر وہی بات کہ تصور بدیہی اور تصور نظری یہ انسان کی اپنی ذہنی سطح کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ چلیے اب آتے ہیں تصدیق کے اوپر۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور پہلے تصور کے معاملے میں سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ تصور نحو کی اصطلاح کے مطابق کیا کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے تو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ جو مفرد کلمات ہیں، وہ کلمات جو اکیلے لکھے ہوئے ہیں، وہ سب تصور ہیں۔ اسی طریقے سے جملے انشائیہ کی جو 10 قسمیں ہیں وہ سب تصور ہیں۔ اسی طریقے سے مرکب ناقص کی جتنی قسمیں ہیں، مرکب بنائی ہو، مناصرف ہو، عددی ہو، اضافی ہو، صفتی ہو، یہ سارے کے سارے تصور ہیں۔ اور تصدیق کیا ہے؟ تصدیق مکمل جملہ، جو جملہ خبریہ ہے، چاہے وہ جملے فعلیہ ہو یا جملے اسمیہ ہو، وہ سارے تصدیق ہیں۔ اب آتے ہیں تصدیق کی قسم پہ۔ تو تصدیق بھی 2 قسم کا ہے، تصدیق بدیہی اور تصدیق نظری۔ تصدیق بدیہی کہتے ہیں اس تصدیق کو جس کے لیے دلیل بنانے کی ضرورت نہ ہو، جیسے 2 4 کا آدھا ہے، 1 4 کا چوتھائی ہے۔ جیسے تصور بدیہی کو سمجھنے کے لیے تعریف کی ضرورت نہیں تھی، وہ دیکھ کر کے سمجھ میں آ رہا تھا، وہ مسلم بات تھی۔ ویسے ہی تصدیق بدیہی کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایسی چیز ہے جو مسلم ہے اور ہم سب اس سے واقف ہیں، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے 2 اور 2 جوڑ کر کے 4 ہوتا ہے، یا 4 کا آدھا 2 ہوتا ہے، تو یہ ہر انسان کے لیے مسلم ہے، جانتا ہے، تو یہ تصدیق بدیہی ہے۔ لیکن پھر وہی بات، کوئی انسان نیا ابھی میتھ سیکھ رہا ہو، ریاض سیکھ رہا ہو، تو اس کے لیے 2 اور 2 4 کیسے ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے تصدیق بدیہی نہیں ہے، یہ اس کے لیے تصدیق نظری رہے گا۔ آپ میتھ اگر بہت اچھے سے جان گئے ہیں تب 2 اور 2 4 ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے تصدیق بدیہی ہے۔ لیکن آپ میتھمیٹکس ابھی آپ نے شروع کیا اور آپ کو نہیں پتا ہے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، آپ جوڑ کر کے لکھتے ہیں، ایک میں جوڑیں گے 1 تو 2 ہوا، 2 میں پھر 1 جوڑیں گے تو 3 ہوا، پھر 3 میں 1 جوڑیں گے تو 4 ہوا، اس طرح سے آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے تصدیق نظری ہے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ثابت کر رہے ہیں دلیل کے ذریعے سے۔ تو تصدیق نظری کی بھی مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی اور تعریف سمجھ میں آ گئی کہ تصدیق نظری کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑے گی، آپ کو اس کو واضح کرنا پڑے گا، وہ صرف سننے سے سمجھ میں نہیں آ جائے گا، سننے سے ثابت نہیں ہو جائے گا۔ جیسے پریاں موجود ہے، رب العالمین ایک ذات پاک ہے۔ اب پریاں موجود ہیں تو یہ اس کے لیے نا، جو جانتا ہو پری کیا ہے، جو نہیں جانتا اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ رب العالمین ایک ذات پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک رب ہے، تو یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے نا۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے اور اس کو یہ بات ثابت کرنی ہے تو وہاں دلیل دینے کی ضرورت پڑے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ غیر ایمان والے کا جو نظریہ ہوگا اللہ کو لے کر کے، تو وہاں ہم کو تصدیق نظری کی ضرورت پڑے گی، وہاں اللہ کو بطور دلیل ثابت کرنا پڑے گا، دلیل کے ذریعے سے، بذریعہ دلیل اور ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ہیں، یہ تصدیق بدیہی ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کو یہ مسلم بات ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو یہ بات بار بار جو بتائی جا رہی ہے کہ تصور، تصدیق یا بدیہی یا نظری، یہ انسان کی اپنی ذہنی واقفیت کے اوپر
فکس ہوتا ہے، نہ کہ اس چیز کے اوپر جس کو آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جتنا جانیں گے، جس قدر جانیں گے، آپ اسی قدر واقفیت آپ کی ہوگی، یا تو تصور میں ہوگا، یا وہ تصدیق میں ہوگا، یا بدیہی ہوگا، یا نظری ہوگا۔ چلیے، اس کے بعد آپ کی مثال ہو گئی۔ مثال بتانے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہاں پہ جتنی بھی مثالیں ہیں، چونکہ نظریہ کے انسان کی اپنی واقفیت کے مطابق حکم بدل سکتے ہیں۔ پل صراط یہ تصور ہے، لیکن تصور بدیہی ہے یا تصور نظری ہے؟ اگر تصور بدیہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ پل صراط کیا ہے، تو یہ آپ کے لیے تصور بدیہی ہے۔ لیکن پل صراط سننے کے بعد آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، اس کی تعریف آپ کو چاہیے تھی کہ پل صراط ایک پل ہے جس کے اوپر سے قیامت کے دن نیک اور گنہگار دونوں گزریں گے، نیک لوگ جلدی پار ہو جائیں گے، گنہگار پھنس جائیں گے، گر جائیں گے۔ یہ تعریف کی ضرورت پڑ گئی اگر آپ کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پھر آپ کے لیے تصور نظری ہے۔ تو آپ یہ مان کے چلیے کہ ایک مسلمان کے لیے پل صراط، جنت، دوزخ، قبر کا عذاب یہ تصور بدیہی ہے، لیکن ایک غیر ایمان والے کے لیے پل صراط، جنت، دوزخ، قبر کا عذاب یہ تصور نظری ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے چاند، سورج، آسمان، زمین یہ تصور بدیہی ہے، اس لیے کہ اس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ چاند کیا ہے، سورج کیا، چاہے پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، جاہل ہو۔ ہاں، کوئی اگر نہیں جانتا ہو چاند کیا ہے، بالکل نہیں جانتا ہو، تو اس کے لیے پھر چاند تصور نظری ہو جائے گا۔ پھر دوزخ موجود ہے، مسلمان کے لیے یہ تصدیق بدیہی ہے، غیر ایمان والے کے لیے تصدیق نظری ہے۔ میزان عمل، ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ میزان عمل یہ تصور بدیہی ہے۔ جنت کی نعمتیں یہ بھی مضاف الیہ ہے، تو تصور بدیہی ہے۔ امر کا بیٹا کھڑا ہے، امر کا بیٹا کھڑا ہے یہ تصدیق نظری بھی ہو سکتا ہے، بدیہی بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمر کتنا فیمس ہے اور عمر کو جاننے والے لوگ کون ہیں۔ حوض کوثر، مسلمان ہونے کے ناطے یہ تصور بدیہی ہے۔ کوثر جنت کی نہر ہے، یہ تصدیق بدیہی ہے۔ آفتاب روشن ہے، یہ تصدیق بدیہی ہے۔ بغداد تصور بدیہی ہے۔ امریکہ تصور بدیہی ہے۔ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہیں، یہ تصدیق نظری ہے غیر ایمان والوں کے لیے، اور مسلمان کے لیے تصدیق بدیہی ہے۔ چلیے، اس کے بعد آپ کا تیسرا سبق ہے، جس کی کچھ حصے ہم نے پیچھے کے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ جیسے اس میں جو ٹاپک ہے تیسرا سبق میں آپ کا ہے تعریف، دلیل، نظر و فکر، ترتیب، منطق کی تعریف، غرض اور موضوع۔ تو منطق کی تعریف، غرض اور موضوع یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے تعریف، دلیل، نظر و فکر اور ترتیب۔ تعریف سب سے پہلے سمجھتے ہیں۔ تعریف، تعریف کے الگ الگ نام ہیں، معرف بھی نام ہے اور قول شارح بھی نام ہے۔ تو تعریف جو لفظ ہے یہ دو اور ناموں سے جانا جاتا ہے، ایک ہے معرف اور دوسرا ہے قول شارح۔ کیا ہے ذرا دیکھ لیجئے۔ دو یا زیادہ معلوم تصورات کو ملا کر کسی نامعلوم تصور کو حاصل کرنا۔ جیسے کسی کو حیوان جاندار اور ناطق عقل مند کا علم ہے، اس نے دونوں کو ملایا تو حیوان ناطقن ہوا، یعنی وہ جاندار مخلوق جو عقل کامل رکھنے والی ہے۔ اس سے اس کو انسان نامعلوم کا علم ہو گیا تو حیوان ناطقن یہ انسان کی تعریف ہے۔ اس کو انسان کا معرف بھی کہتے ہیں اور اسی کو قول شارح بھی کہتے ہیں، یعنی وضاحت کرنے والی بات۔ دیکھیں، ابھی سمجھ میں نہیں بھی آئے گا کوئی بات نہیں، ہم پھر بورڈ پہ چلیں گے، بورڈ پہ سمجھیں گے اس کو ایک ایک کر کے۔ ابھی سمجھ لیجئے تعریف، معرف اور قول شارح یہ تینوں ایک ہی چیز ہے۔ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ یہاں کہہ رہے ہیں
دو معلوم تصور. تصور کیا ہے؟ مفرد کلمات بھی ہو سکتے ہیں. یہاں مثال میں مفرد کلمات کا ہی ذکر ہے تو ہم اسی کو لیتے ہیں. تو دو معلوم تصور کو ملا کر کے ایک نامعلوم تصور کو پیدا کرنا. جو نامعلوم تصور پیدا ہوگا اس کی تعریف کہلائے گی یہ دو معلوم تصور. پھر سن لیجئے، دو معلوم تصور کو ملا کر کے ایک نامعلوم تصور کو پیدا کرنا، اور پھر جو نامعلوم تصور پیدا ہوا ہے اسی کی تعریف کہلائے گی یہ دو معلوم تصور. بہت پیچیدہ ہو گیا، پریشان نہیں ہونا، مثال دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا. ایک لفظ ہے حیوان، حیوانن، یہ ایک لفظ ہے تو یہ ایک تصور ہے، اور حیوانن کے معنی ہے جاندار. تو ہم کو اس کا مطلب پتا ہے، تو یعنی یہ معلوم تصور ہے جس کا مطلب ہم کو پتا ہے. دوسرا ایک تصور لیتے ہیں ناطقن. ناطقن کے معنی بات کرنے والا، تو یہ بھی ایک تصور ہے جس کے معنی ہم کو پتا ہے. اور یہ حیوانن اور ناطقن یہ دونوں ایک ایک لفظ ہیں، یعنی دو تصور ہو گئے، مفرد کلمات ہے. تو اب ان دونوں کو میں نے ملایا، حیوان ناطقن، موصوف صفت کر دیا. موصوف صفت ہو جانے کے باوجود بھی تو یہ ابھی ادھورا جملہ ہی ہے، اور مرکب ناقص جو ہوتا ہے تصور ہے. تو ہم نے کیا کیا، دو معلوم تصور تھا حیوان اور ناطقن، ان دونوں کو ملا کر کے ہم نے ایک تصور بنا دیا، حیوان ناطقن، موصوف صفت ملا کے ایک بنا دیا. اب حیوان ناطقن جب مل گیا تو اس سے ایک نیا چیز پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ حیوان ناطقن کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا جاندار. تو بولنے والا جاندار کون ہے؟ کیا گھوڑا بیل بلی ہے؟ نہیں، وہ جاندار تو ہے مگر بولنے والا نہیں. بولنے سے مراد آپس میں بات چیت ہم جیسے آپ انسانوں کے سے کرتے ہیں، تو وہ تو صرف انسان ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے کیا کیا، انسانن جو یہاں پر لفظ آیا، یہ لفظ کس کے کہاں سے آیا؟ یہاں تو نہیں ہے نا، نہ حیوان میں ہے نہ ناطق میں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ ہم نے حیوان اور ناطق کو جب ملایا تو اس سے پیدا ہوا انسان. تو دو معلوم تصور یعنی حیوان اور ناطق کو جب ہم نے ملا دیا تو ایک نامعلوم یعنی جو ہم پہلے نہیں جانتے تھے کیا تھا، انسان، وہ پیدا ہو گیا. تو انسان جو ہے اس کی تعریف یا قول شارح یا معرف کہیں گے کس کو؟ حیوان ناطقن کو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی بات بہت اچھی بات ہے. نہیں سمجھ میں آئی ہے پریشان نہیں ہونا ہے، بورڈ پہ ابھی بتاؤں گا، سمجھ میں آ جائے گا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے. چلیے آگے دیکھیے. اس کے بعد آپ کا ہے دلیل اور حجت. تو جیسے دیکھیے تصور کو، دو تصور کو ملا کر کے ایک نیا تصور پیدا کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے معرف. ویسے ہی دلیل اور حجت یہ سیم چیز ہے، مگر یہاں دو تصدیق کو ملا کر کے ایک نیا تصدیق پیدا ہوتا ہے تو وہ کہلاتا ہے دلیل اور حجت. اس کے بعد ہے ترتیب. معلوم تصورات اور تصدیقات کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کرنے کو تصدیق کہتے ہیں، ترتیب کہتے ہیں. پھر منطق وہ علم ہے جو نظر و فکر میں غلطی ہونے سے بچائے. یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں. چوتھا سبق میں ہے کہ یہ سبق گزشتہ اسباق کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. استاد صاحب سوال کریں گے اور طلبہ جواب دیں گے، اور نیچے پھر سوال جواب ہے. علم کی تعریف بتاؤ، تصور کی تعریف بتاؤ. تو میں کیا کرتا ہوں کہ بورڈ پہ پورا ایک فلو چارٹ، ایک نقشہ تیار کرتے ہیں، اسی کے نقشے کے جد میں ہم سارے سوال کا جواب دے دیں گے. تو نقشہ بھی تیار ہو جائے گا، جواب بھی آپ کو مل جائے گا، اور یہ ہم سمجھ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ چلتے ہیں بورڈ کے اوپر. یہاں پر ہم لوگ ایک نقشہ تیار کریں گے. اب دیکھیے اس کا ایک صورت یہ ہو سکتا تھا کہ میں نقشہ پہلے سے تیار کر کے آپ کو دکھا دیتا، مگر وہ نا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا.
اس لیے کتاب میں تو آلریڈی وہ چیز ہے نا آپ کے پاس. تو میں کیا کر رہا ہوں کہ نقشہ بالکل میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں تاکہ میں بناتے جاؤں, آپ سیکھتے جائیں, سمجھتے جائیں, اور بنانے کے درمیان باتیں بھی ہوتی رہیں گی, تو ساری چیزیں ایک ساتھ آسانی سے ہو جائیں گی. چلیے, سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا علم. اور علم کیا ہے؟ علم کوئی ایسی چیز جس کو سنتے ہی ہمارے ذہن میں اس کی تصویر آ جائے تو وہ علم ہے. اب علم ہمارا کتنے قسم کا ہے؟ تو علم ہمارا 2 قسم کا ہے. کون کون سے 2 قسم ہیں؟ تو ایک آپ کا علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں تصور, اور ایک آپ کا علم ہے جس کو ہم کہتے ہیں تصدیق. اور تصور اور تصدیق کیا ہے؟ تصور کوئی ایسی چیز کہ جس کے اندر کوئی حکم نہیں ہوتی ہے, جس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اور تصدیق کوئی ایسی چیز جس کے اندر ایک حکم لگا ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے, اور اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ باقی اس سے اور مزید تعریف, اچھا تعریف بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں جو تعریف بیان کروں گا صرف وہی صحیح ہے, آپ اپنے حساب سے بھی اچھی تعریف بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تصور کی بھی 2 قسمیں ہو گئیں. وہ 2 قسمیں کون کون سی ہیں؟ ایک آپ کا ہے تصور بدیہی, اور ایک آپ کا ہے تصور نظری. ٹھیک اسی طریقے سے تصدیق کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک آپ کا ہے تصدیق نظری, اور دوسرا آپ کا ہے تصدیق بدیہی. چلیے, تصور بدیہی کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز جس کی تعریف وغیرہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو دیکھ کر سمجھ میں آ جائے. تصور نظری وہ ہے جس کی تعریف آپ کو بیان کرنی پڑے گی, صرف دیکھ کر کے نہیں سمجھ سکتے ہیں. تصدیق بدیہی کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, دیکھ کر کے سمجھ میں آ جائے گا. اور تصدیق نظری کہتے ہیں ایسی چیز جس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہے. اب آتے ہیں ایک نئی بات جو ہم نے پڑھا. وہ کیا تھا؟ وہ تھا تعریف یا معرف یا قول شارح. یہ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 2 معلوم تصور کو جوڑ کر ایک نامعلوم تصور کو پیدا کرنا. پہلے اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیے. دیکھیے, یہاں پر میں نے لکھا 2 + 2 = 4. 2 اور 2 کو جوڑ کر کے ہم نے 4 لایا. اب دیکھیے, یہ 4 جو ہے نا, یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا, یہ رزلٹ ہے, یہ پیدا ہوا ہے کس کو جوڑنے سے؟ ان دونوں کو جوڑنے سے. تو ہم کو 2 معلوم تھا اور یہ 2 ہم کو معلوم تھا, مگر یہ 4 ہم کو معلوم نہیں تھا. تو یہ 4 کہاں سے پیدا ہوا؟ ان دونوں کو جوڑنے سے. ٹھیک ہے,
इसी को आप कैलकुलेटर पर भी देख लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अभी मैंने स्क्रीन पर लिखा 2 + 2, तो देखिए 2 और 2 तो आपको पता है। अच्छा, ये 2 + 2 4 हो जाता है। चलिए, मेरे कैलकुलेटर में शायद कोई प्रॉब्लम है। ये 2 + 2 4 होना चाहिए। देखिए, हो गया। जब आप 2 + 2 जोड़ते हैं तो 4 आता है। हालांकि मैंने 4 तो कहीं नहीं लिखा ना, मैंने 2 बार 2 लिखा था, रिजल्ट 4 आपका आया। तो आप ये मान लीजिए कि ये एक जो 2 है, ये एक जो 2 है, ये आपका एक तसव्वुर है। मैं तसव्वुर को तौ से बयान करता हूँ। ये तसव्वुर नंबर 1 है, और ये जो दूसरा 2 है ये तसव्वुर नंबर 2 है, और इन दोनों को मिलाकर एक ऐसा तसव्वुर आया है जो मालूम नहीं था। ये तसव्वुर नंबर 3 है। ठीक है। अब यहाँ आपकी किताब में जो मिसाल लिखी गई है, ज़रा उसको समझिए। आपकी किताब में मिसाल लिखी गई है, एक लफ्ज़ आपका है हैवान। ठीक है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है नातिक, और इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो पैदा हुआ इंसान। तो यहाँ मैंने एक लफ्ज़, एक तसव्वुर जोड़ा हैवान, दूसरा तसव्वुर हमने जोड़ा नातिक, और इन दोनों को मिला करके पैदा हुआ इंसान। ठीक है। तो देखिए, इंसान भी ये तसव्वुर ही है क्योंकि अकेला लफ्ज़ है, हैवान भी तसव्वुर है इसलिए कि अकेला लफ्ज़ है, और नातिक भी तसव्वुर है क्योंकि अकेला लफ्ज़ है। तो 2 तसव्वुर मिल करके एक नया तसव्वुर को इसने पैदा किया। तो हम ये कहेंगे कि इंसान का ये जो लफ्ज़ है हैवानुन नातिकुन, ये क्या है? तारीफ़ है या मुअर्रिफ़ है या कौले शारे है। तीनों में से जो लफ्ज़ है आप बोल सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा तारीफ़। अब आते हैं दलील और हुज्जत की तरफ। दलील और हुज्जत भी सेम चीज़ है। दलील और हुज्जत भी क्या है? सेम चीज़ है। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दलील और हुज्जत यहाँ तसव्वुर, 2 तसव्वुर को नहीं जोड़ते हैं बल्कि 2 तस्दीक को जोड़ देते हैं। कैसे? ज़रा देखिए। मैं यहाँ पर एक जुमला लिखूँगा, हर जानदार जिस्म वाला है। ये मुकम्मल जुमला है। ये जुमला नंबर 1 हो गया, तस्दीक नंबर 1। अब इसके अंदर मैं जोड़ता हूँ एक और लफ्ज़, हर जानदार जिस्म वाला है, एक हो गया। और मैं यहाँ पे दूसरा लफ्ज़, हर इंसान जानदार है, या आप लिख दीजिए हर इंसान जिस्म वाला, जो लिखना लिख सकते हैं, वो उससे कोई हर्ज नहीं है। तो एक जुमला मैंने लिखा, हर जानदार जिस्म वाला है और हर इंसान जानदार है। तो ये 2 तस्दीक हमने लिखा। अब इन दोनों को मैंने जोड़ा। इन दोनों को जोड़ने से एक नया बात पैदा हो जाएगा। क्या नया बात पैदा हो जाएगा? हर इंसान जिस्म वाला है। हो गया। तो हर इंसान जिस्म वाला है कहाँ से आया? तो देखिए, मैंने जिस्म वाला यहाँ से उठाया पहले जुमले से, और हर इंसान मैंने उठाया दूसरे जुमले से, और मिक्स करके एक नया जुमला मैंने बना दिया, हर इंसान जिस्म वाला है। यही होता है दलील और हुज्जत। तो इसकी दलील और हुज्जत ये दोनों हो जाएगी। ठीक है। अब ये कैसे जुड़ा, कैसे बना, ये सब आगे की चीज़ें हैं, अभी इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। सुगरा कुबरा कैसे मिलाएंगे, कब मिलेगा, वो सब आगे की बहस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था
تعریف سمجھنی تھی جو آپ کو بتا دی گئی ہے۔ تو آج کے کلاس میں ہم لوگ ابھی اتنا ہی رکھیں گے۔ 5واں جو سبق ہے آپ کا وہ ہے دلالت اور وضع، اس کو انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم کنٹین کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔